بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے آئینہ قادیانیت حصہ سوم شروع کیا تھا۔ حصہ سوم کے 5 سوالات ہم پڑھ چکے ہیں، جن کے تحت مختلف مفید مباحث آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 6 شروع کریں گے۔ سوال نمبر 6 کا عنوان ہے اولیاء امت کے عبارات میں تحریف کا اصولی جواب۔ یعنی مرزا قادیانی اور اس کی جماعت اولیاء امت کے کچھ افراد کی کچھ عبارتیں لے کر آتی ہے جو ختم نبوت کے معنی پر دلالت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں تحریف کر کے، تبدیلیاں کر کے، خرد برد کر کے اس کو اپنا مستدل بنانے کی کوشش کرتی ہیں کہ مرزا قادیانی جو آج بات کر رہا ہے یہ اس سے قبل بھی کتابوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد مستدل بنانے کے بعد ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اگر مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو پہلوں پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، اور اگر پہلوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تو پھر مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ کیوں لگایا جاتا ہے۔ سوال جانتے ہیں، اس کے بعد پھر اولیاء امت کے اقوال کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو جانتے ہیں، پھر جو ہمارا اس سوال سے متعلق جواب ہوگا اس کی طرف بڑھیں گے۔ سوال نمبر 6، جن الفاظ کی بنا پر مرزا کی تکفیر کی گئی ہے اس طرح کے بعض الفاظ اولیاء سے بھی منقول ہیں۔ اگر مرزا نے ایسے الفاظ لکھ دیے تو صرف اسی پر فتوی کفر کیوں؟ الغرض قادیانی بعض اولیاء کی جن عبارتوں سے اپنا موقف کو ثابت کرتے ہیں ان کا شافی جواب تحریر کریں۔ جواب نمبر 6، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ دین کا اصل سرچشمہ کتاب و سنت اور اجماع امت ہے۔ یعنی آپ عقیدے کی بنیاد اگر رکھنا چاہتے ہیں، عمل کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے قرآن سے آیت لائیں، سنت روایت لائیں اور اجماع امت لائیں۔ ان تین کے علاوہ باقی جو مستدلات ہیں یا باقی جو دلائل ہیں ان کی شرعی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ عقیدے کو قائم کر سکیں، بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ یہ مسئلہ تو عقیدے کا ہے، اور آپ کچھ ویڈیوز قبل پڑھ چکے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کے متعلق جب ہم ویڈیوز ریکارڈ کر رہے تھے کہ خبر واحد سے بھی بعض اوقات یا بعض امور میں عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تفصیلات وہاں پر ذکر کر دی تھی۔ تو اولیاء امت کی کسی قول کو یا کسی بات کو کیسے دلیل بنا کر اس پر عقیدے کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ جماعت قادیانیہ جو آج اقوال سلف کو لے کر جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ مرزا قادیانی تو انفرادی رائے تو دور کی بات ہے، اجماع کو بھی کچھ چیز نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک اجماع کی بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ ازالہ اوہام کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، اب سمجھنا چاہیے کہ جب پیشگوئیوں کے سمجھنے کے بارے میں خود انبیاء سے امکان غلطی ہے تو پھر امت کا قرآن اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے؟ تو اس کے نزدیک تو اجماع کچھ چیز نہیں ہے، چاہے جائے کہ انفرادی رائے پر کسی عقیدے کے اندر خربود کی جا سکے۔ انفرادی رائے کے بارے میں لکھتا ہے، اور اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں، اور اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں، اور ان کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ حق پر ہوگا جن کی رائے قرآن کریم کے مطابق ہے۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 389، 190۔ تو مرزا قادیانی کے نزدیک بھی اقوال سلف پر اپنے مذہب کی یا عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس کی کوئی خاص حیثیت مرزا قادیانی کے نزدیک نہیں ہے، مستقل دلیل نہیں ہے، تو پھر کیوں یہ لوگ اقوال سلف کو لا کر ہمارے سامنے بطور حجت پیش کرتے ہیں؟ آگے دیکھیے، مرزائیوں نے بہت سے مسائل میں ان کو ٹھکرا دیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب مبہم اور مجمل اقوال سے استدلال کر کے عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ نیز واضح ہو کہ اس ضمن میں مرزائی جو عبارات پیش کرتے ہیں وہ عموماً 2 قسم کی ہیں، ایک خواب اور دوسرے شطحیات۔ شطحیات سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت ہے، شطحیات سے مراد محقق صوفیاء کرام کی وہ دقیق اور پیچیدہ تعبیرات ہیں جو اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے شریعت کے اصولوں کے خلاف نظر آتی ہیں۔ صوفیاء کرام کی وہ دقیق اور پیچیدہ تعبیرات جو اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے شریعت کے اصول کے خلاف نظر آتی ہیں، ان کو شطحیات کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں۔ یاد رہے کہ آج تک جس شخص نے جو بات خلاف شرع کہی وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جان بوجھ کر اس نے خلاف شرع بات کہی ہے، اگر ایسا ہے تو کہنے والا کافر ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے ایسی بات خلاف شریعت کہہ دی جو کفر ہے
تو وہ کافر ہو گیا، چاہے وہ کتنا بڑا نام ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرد ہی امت کا کیوں نہ ہو۔ اگر حالت سکر میں کہا، اگر اس نے مدہوشی کی حالت میں کہا تو وہ معذور ہے، اس لیے کہ حالت مدہوشی کے اندر اس کا دماغ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو خود معلوم نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے متعلق قادیانی بتائیں کہ وہ کافر تھا یا معذور، ان دونوں حالتوں میں وہ نبوت کے قائل نہیں۔ یعنی اگر کافر تھا جیسے ہم کہتے ہیں اور حقیقت ہے تو پھر تو بات ہی ختم، نبوت کا وہ یعنی قابل ہی نہیں ہے۔ اور اگر معذور تھا تو معذور شخص کو بھی نبوت نہیں دی جاتی۔ نبی زمانے کا فقین آدمی ہوتا ہے، وہ ایسے احوال سے نہیں گزرتا جس کے اندر اس کو خود پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو نبی نہ معذور ہوتا ہے اور نہ نعوذ باللہ نبی کافر ہوتا ہے۔ تو مرزا قادیانی یا کافر ہوگا یا معذور، معذور ہے تو پھر اس کی نبوت سے دستبردار ہو جائیں، اور اگر کافر ہے تو پھر اس کی نبوت سے دستبردار ہو جائیں۔ بزرگوں کے خوابوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، بالخصوص عقائد کے باب میں تو صفر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے خوابوں کے جواب میں بزرگوں کے خواب پیش کر دینا دیانت کے خلاف ہے، اس لیے کہ مرزا نبوت کا مدعی تھا اور انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، جبکہ بزرگوں کے خوابوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مرزا قادیانی کے کچھ خواب آپ کو سنائے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو تمہارے بزرگوں کو بھی خواب آئے تھے۔ تو ہمارا ان سے بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ تو طے کر لو کہ بزرگ کی حیثیت کیا ہے اور مرزا قادیانی کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے نزدیک بزرگ ایک عام آدمی ہے، اس کے خواب کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، خاص طور پہ عقیدے کے باب میں تو اس کی خواب کو صفر سے بھی کم درجے پہ ہم سمجھتے ہیں، جبکہ تم مرزا قادیانی کو نبی سمجھتے ہو، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، تو تم اس کو نبی مانتے ہو اور نبی کا خواب وہی ہے، اور پھر اس کی خواب والی وہی سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کو آپ ایک عام آدمی، ایک عام بزرگ کی خوابوں کے ساتھ مقارنتاً ذکر کر کے بیان کر کے دفاع نہ کرو۔ تیسرے نمبر پہ، اگر کسی شخص نے حالت سکر میں کوئی بات کہی، جب بعد میں اس سے بتایا گیا کہ آپ نے فلاں بات خلاف شرع کہی، تو اس نے جواب میں کہا کہ تم نے اس وقت مجھے قتل کیوں نہ کر دیا؟ دیکھو، پھر اگر میں کوئی بات خلاف شرع کہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے، بخلاف مرزا کے کہ یہ تو ان خلاف شرع باتوں کو کتابوں میں شائع کرتا ہے اور بڑی آب و تاب سے ان کی اشاعت کرتا ہے اور ان پر فخر اور مباحات کرتا ہے اور اس کی تشہیر کے لیے چندے کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، اشتہارات چھاپتا ہے، تو یہ تو اپنے خوابوں کو کھلم کھلا آگے ذکر کرتا ہے، اپنے اقوال کو ذکر کرتا ہے، جبکہ ان بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ اگر حالت سکر میں ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس میں پیشمان اور نادم اس درجے ہوتے تھے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت دیتے تھے کہ ہمیں اس وقت قتل کر دو کہ یہ تو کفر ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق ہو گیا مرزا قادیانی اور بزرگوں کے درمیان۔ چوتھے نمبر پہ اکثر اور بیشتر قادیانی ان عبارتوں کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں بزرگ نے یہ خواب میں دیکھا، جس بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے وہ کتاب ان کی اپنی نہیں ہے، اور کسی دوسرے کے لکھنے سے ان بزرگوں پر ذمہ داری کیسے، جبکہ مرزا کی تمام کفریات اس کی اپنی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک بات اس سے بھی واضح ہو گئی کہ مرزا قادیانی نے اپنی باتیں خود جمع کی ہیں، اور جن کی وہ کتابیں پیش کرتے ہیں، عبارتیں پیش کرتے ہیں، وہ ان کی ذاتی کتابیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے، تو وہ کوئی زیادہ مستند بات نہیں ہے۔ ممکن ہے لکھنے والے نے غلط لکھا ہو، کسی نے سن کے لکھ دیا ہو، ایک غیر مستند بات کو ذکر کر دیا ہو۔ آگے ہے پانچویں نمبر میں، مرزا قادیانی خود تسلیم کرتا ہے کہ اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں، جب اس کے نزدیک اقوال سلف و خلف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مستقل حجت نہیں ہے، تو پھر اس کے ان اقوال کو بطور حجت اور دلیل کے کیوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ، تصوف میں شرحیات وغیرہ کے متعلق یاد رکھے کہ ہر علم و فن کا موضوع اس کے ماہرین علیحدہ ہوتے ہیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد اور تصوف میں سے ہر ایک علم کا وظیفہ ہے اور اس کی اصطلاحات علیحدہ ہیں۔ ان علوم میں سب سے دقیق اور پیچیدہ تعبیرات تصوف کی ہیں، کیونکہ ان کتابوں کا تعلق نظریات اور ظاہری اعمال کے بجائے ان کے باطنی تجربات اور ان واردات و کیفیات سے ہے جو صوفیہ پر اپنے اشتغال کے دوران طاری ہوئی ہیں، اور معروف الفاظ کے ذریعے ان کی تعبیر دشوار ہوتی ہے۔ عقائد و عملی احکام علم تصوف کا موضوع نہیں ہے، اس لیے بعض صوفیہ کی کوئی بات از قسم شرحیات، عقائد و اعمال میں کوئی حجت نہیں ہے۔ یہ بات بڑی قیمتی ہے، میں اس پر مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا ایک اقتباس بھی ذکر کروں گا کہ عقائد و عملی احکام علم تصوف کا موضوع نہیں، اس لیے کہ بعض صوفیہ کی کوئی بات از قسم شرحیات، عقائد و اعمال میں کوئی حجت نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات ثابت شدہ ہے
کہ احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت ہی معتبر ہے، نیز مجتہدین کا قیاس اور اجماع امت سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ان چاروں دلیلوں کے بعد اور کسی قسم کی دلیل سے احکام شرعیہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ الہام سے کسی چیز کی حلت و حرمت ثابت نہیں ہو سکتی، جبکہ مرزا قادیانی کی تو کتابیں ساری جھوٹے الہامات، خود ساختہ الہامات سے بھری ہوئی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور ارباب باطن کی کشف سے کسی چیز کا فرض یا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مجتہدین کی تقلید میں اولیاء اور عام مومن دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کو مجتہدین کی تقلید کرنی ہے۔ ان کے کشوف یا الہامات انہیں اس بارے میں کوئی امتیاز عطا نہیں کرتے۔ مکتوبات امام ربانی عبارت فارسی میں ہے، میں نے اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس کے صفحہ نمبر 155-56 پر آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ایک بڑے اعلیٰ قسم کے صوفی، بڑے درجے کے صوفی جن کو مجدد اپنے زمانے کا کہا جاتا ہے، وہ جب اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کی تعبیرات کی دین کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، احکامات کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر ان کی یا دیگر بزرگوں کی تعبیرات لا کر اپنے عقیدے کو ثابت کرنا یہ کہاں کی دانش مندی اور کہاں کا جواز ہے۔ الحمدللہ محقق صوفیہ اکرام جیسے ہمارے حضرات اکابر ہیں، ان کا کلام اس قسم کے امور سے خالی ہوتا ہے۔ تاہم اس موضوع پر حضرت مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ کا رسالہ ختم نبوت اور بزرگان امت مندرجہ احتساب قادیانیت جلد اول ملاحظہ فرمائے۔ ایسے ہی کچھ اور کتابیں بھی یہاں ذکر کر دیتا ہوں جن کے اندر آپ کو یہ موضوع بھی مل جائے گا اور فردن ان بزرگ حضرات کے اقوال بھی مل جائیں گے جن سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، تحریف اور دجل ایسے کو استعمال میں لاتے ہوئے الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب تو عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ ہے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ موضوع مل جائے گا۔ ایسے ہی مطالعہ قادیانیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور مولانا نافع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس میں جدید اضافات بھی ہیں، مسئلہ ختم نبوت اور سلف صالحین، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر، ملا علی قاری رحمہ اللہ پر، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر، ابن العربی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات پر ان لوگوں نے کیا کیا بہتان باندھے ہیں اور کیسے ان کی عبارتوں کے اندر تحریف کی ہے، تو اس سے آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، یہاں آخری بات یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ ان حضرات کی جب عبارتیں دیکھیں گے، پڑھیں گے ان کتابوں میں، تو آپ کے اوپر یہ حقیقت کھلے گی کہ مرزا قادیانی کی جماعت ان بزرگوں پر افترا کرتی ہے، جھوٹ باندھتی ہے، اور ان کی باتوں سے غلط مطالب اور معنی نکال کر اپنا مستدل ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مثلا ختم نبوت مرتبی کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو جہاں ان بزرگوں نے ذکر کیا ہے، تو یہ لوگ وہ ختم نبوت زمانی کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو جن الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے وہاں سے لا کر ختم نبوت زمانی کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہیں اور اس سے مسلمانوں میں الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ محض ان حضرات پر، ان بزرگوں پر افترا ہے۔ ان میں جتنے حضرات بھی تھے جن کی طرف یہ لوگ اقوال کو منسوب کرتے ہیں، جن کے اقوال پیش کرتے ہیں، وہ سارے ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے والے تھے، اور ان کی کتابوں میں صراحتاً باتیں، اقوال اور ان کے عقائد مذکور ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا آخری پیغمبر، آخری رسول مانتے تھے، اور کسی قسم کے تشریعی، غیر تشریعی، مستقل، غیر مستقل، ذلی، بروزی، کسی بھی پیرائے میں، کسی بھی تعبیر میں کسی نئے نبی کے آنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ وہی عیسیٰ بن مریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، انہی کی ذات دوبارہ واپس تشریف لائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ جو کتابیں آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو فرداً اقوال بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور حضرات اولیاء کرام کے نام بھی آ جائیں گے۔ اس سے انشاءاللہ مزید آپ کو اس بابت روشنی حاصل ہو جائے گی، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سوال نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور ساری انسانیت کی فتنہ قادیانیت اور دیگر فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔